ہمارے معاشرے کے گھر گھر کا مسئلہ ہے، ساس بہو کے جھگڑے۔ جس گھر میں جاؤ ساس بہو کا جھگڑا، جس گھر میں جاؤ چاہے گھر پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، ساس کا جھگڑا بہو سے، بہو کا جھگڑا ساس سے۔ ارے بہو بہو ہے، ساس ساس ہے، ساس کو اپنا مقام برقرار رکھنا چاہیے، بہو کو اپنا مقام برقرار رکھنا چاہیے۔ بہو کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا سسرال، میری سسرال نہیں بلکہ میرا گھر ہے، یہاں کی خوشی میری خوشی ہے، یہاں کا غم میرا غم ہے۔ اور میرے ماں باپ کچھ نہیں بلکہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ مجھے خوشی دلانے والے ہیں، یہ مجھ کو غم دلانے والے ہیں، مجھ کو اس گھر کو آباد کرنا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں گھر کی بڑی بیٹیاں ملکن بن کر کے آتی ہیں، ماں کو ڈائریکشن دیتی ہیں اور ماں پھر اس کے مطابق چلتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ حرام سمجھتا ہے بہو کے سامنے ہونے کو۔ اب بہو جو صبح سے شام تک کھٹ رہی ہے، آخر وہ بہو کس سے کہے گی؟ اپنے شوہر سے اگر کوئی بات کہتی ہے تو شوہر کہتا ہے ادھر میرا باپ ہے، ادھر میری ماں ہے، ادھر میری بہنیں ہیں، ادھر میرے بھائی ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو طلاق کی نوبت آتی ہے، یا وہ بہو بھاگ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے، یا اپنے شوہر کو آمادہ کرتی ہے کہ اس گھر میں نہیں رہنا ہے، گھر سے باہر نکلو۔ اب گھر سے باہر نکل گئی بہو لڑکے کو لے کر، تو ہمارا بوڑھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ناس ہو تیرا، برباد ہو جائے، تو کسی کام کا نہ رہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ارے اسلام نے جو نظام عدل سکھایا ہے، کیوں نہیں ہم اپنے گھروں میں اس نظام عدل کو قائم کرتے؟ بہو کو اگر ہم نے گھر کی نوکرانی سمجھا ہے، ہمارے گھر میں اگر 6 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں گھر میں آ کر کے مہمان بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بہو نوکرانی ہوتی ہے، وہ کھانا پکائے، سب کے سامنے کھانا پروسے، برتن اٹھائے، برتن دھوئے، صبح سے شام تک کچن کا کام کرے، گھر کا سارا کام کرے، پلس اس کے 6 بچے ہیں ان کی بھی خدمت کرے، پلس اس کا شوہر ہے۔ سوچا آپ نے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسلامی معاشرہ ہے یہ؟ کیا اسلام نے اس معاشرے کو سکھایا ہے؟ مکمل غیروں کا معاشرہ ہے، جس کی وجہ سے گھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں تلک کا رواج تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، مکمل حرام پیسہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ تلک کا پیسہ مکمل حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ نہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، نہ حدیث نے اس کی اجازت دی ہے، نہ فقہ نے اس کی اجازت دی ہے، نہ کسی مفتی نے اس کی اجازت دی ہے، نہ کسی اور سمجھوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمان کا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ دھڑلے سے وہ بے و شرا کر رہا ہے، اپنے لڑکی کو بیچ رہا ہے، اور لڑکیوں کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جہیز کا معاملہ ہے کہ ہم یہ لیں گے وہ لیں گے۔ میرے عزیزوں، ارے کچھ تو سوچو، کہاں جا رہے ہو؟ کس دھرے پر جا رہے ہو؟ ارے سسرال والوں سے گاڑی لے کر کیا تم زندگی پار کر لو گے؟ 2-4 لاکھ لے کر کیا تمہاری زندگی بن جائے گی؟ ارے یہ حرام پیسہ تمہارے گھر میں آئے گا، تم کو بھی برباد کرے گا، تمہارے گھر کو برباد کرے گا، تمہاری نسل کو برباد کرے گا۔ آئیے ایک بات سناتا ہوں آپ کو، شاید سمجھ میں آئے۔ مولانا کلیم صدیقی پھلت کے رہنے والے ہیں، ارمغان کے نام سے کو پرچہ نکالتے ہیں، میرے یہاں بھی آتا ہے۔ ایک دن ڈاک میں وہ پرچہ آیا، میں نے کھولا، میں بھول گیا لانا، ورنہ وہ پرچہ آپ کو دکھا دیتا۔ لیکن جس کا دل چاہے کلیم صدیقی مولانا سے بات کر کے اس واقعے کی تصدیق کر لے۔ آخری صفحہ ہے، مراسلات اس پر چھپتے ہیں۔ ایک مراسلہ سناتا ہوں، اب یہ یوپی کا نہیں ہے، آپ کے بہار کا ہے، اسی گیا کے قریب ایک جگہ کا ہے، غالباً آرا کا ہے یا اس کے قریب کسی جگہ کا ہے، مجھے یا نوادہ کا ہے، نوادہ گیا یا آرا میں سے کوئی جگہ تھی۔ بچی نے خط لکھا مولانا کلیم صدیقی کو، جس کو منوال انہوں نے شائع کیا کہ چچا جان بہت دنوں سے آپ کا پتہ ڈھونڈ رہی تھی، بہت مشکل سے
مجھ کو پتا ملا ہے۔ نوجوانوں آنکھ اور دل کے دریچوں کو کھول کر کے سنیے گا، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ معاشرے کے واقعات ہیں، یہ وہ سنگین واقعات ہیں جو پڑھنے کے بعد کچھ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ بچی نے لکھا کہ چچا ایک بات معلوم کرنے کے لیے میں نے یہ خطاب کو لکھا ہے، ہم لوگ 4 بہنیں ہیں، میرا باپ ماسٹر ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور صرف گزارے کے لیے میرے باپ کی تنخواہ ہے۔ ہم 4 بہنیں ہیں، چاروں جوان ہو چکی ہیں، لیکن میرے باپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں کہ وہ تلک دے سکے یا جہیز دے سکے